ربیع الاول میں حضور اکرم کے اخلاق عادات اور روزمرہ کی سنتیں ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں امت اسلام کے لیے بے پناہ روحانی کشش اور یاد کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے کا تعلق صدن کائنات آخرین رسول کی ولادت باکرمہ اور ان کی سروتن طیبہ سے منسلک خصوصی جذبات و تجدید عہد سے ہے۔ اس مضمون کا مقصد نہ صرف حضور کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے بلکہ خاص طور پر ربیع الاول میں ان کے اخلاق عادات اور روزمرہ کی صورت مصطف کو سمجھ کر اپنی ذاتی زندگی میں اسے نافذ کرنے کے عملی طریقے بتانا بھی ہے۔ ولادت مصطف اور ربیع الاول کی اہمیت تاریخی کتب اور اسلامی روایات کے مطابق ربیع الاول کو حضور نبی اکرم کی ولادت ہوئی۔ اس موقع کو امت نے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا اور رسول خدا کی شان و عظمت کو یاد رکے۔ ولادت رسول کی یاد ہمیں نہ صرف خوشی دیتی ہے بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ان کی ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول کا چاند جو آئے ہمارے دلوں میں وہی روشنی دوڑ جائے جو حضور کی سیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور کا مجموعی اخلاق انسانیت کے لیے بہترین نمونہ۔ حضور اکرم کے اخلاق کی خصوصیات بہت وسیع اور متنوع تھیں۔ قرآن مجید نے انہیں اسو حسنہ قرار دیا اور امت کو حکم دیا کہ ان کے اخلاق کی پیروی کری۔ چند اہم اخلاقی اوصاف درج ذیل ہیں۔ صدق اور امانت۔ حضور قبل از نبوت بھی امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کا ہر قول اور فعل سچائی اور امانت داری پر مبنی تھا۔ رحمت و شفقت۔ آپ نہایت رحم دل اور شفقت والے تھے۔ غریب، یتیم اور محتاج کے لیے آپ کا دل پسجے جاتا بڑبا۔ حلم، سخت مصائب اور تکالیف میں بھی آپ کا صبر اور حلم مثالی تھا۔ دشمنوں کی گستاخی کے باوجود اپنے انتقام اور جذبات میں آ کر کوئی ظلم نہیں کیا۔ عفو و درگزر۔ فتح مکہ کی عظیم مثال میں اپنے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا اعلیٰ نمونہ پیش کا عدل و انصاف۔ آپ ہر معاملے میں انصاف کو فوقیت دیتے اور لوگوں کی عزت و حقوق کا خیال رکھتے۔ شکر گزارے امتوہے پر شکر بجا لاتے اور خوشی کی حالت میں شکر ادا فرماتے۔ تواضع و فروتنی۔ عظمت کے باوجود اپنے نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتیا اوصاف صرف طرزن کلام تقویم تک محدود نہ تھے بلکہ اب کے روزمرہ کے معمولات اور عادات میں واضح طور پر نمایاں تھے۔ روزمرہ کی سنتیں، عادات و اعمال حضور کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معمولات میں بڑی حکمت اور تربیت پوشیدہ ہے۔ ذیل میں چند روزمرہ کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں جو نہ صرف ربیع الاول میں بلکہ ہر وقت اپنانے کے لائق ہیں۔ ایک، نماز اور اس کی پابندی۔ نماز اب کی روزمرہ کی زندگی کا ستون تھے۔ اب کریم نے نماز کو ہمیشہ اولین ترجیح دی۔ نے نماز کو نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کی۔ ربیع الاول میں خاص عبادات کے ساتھ روزمرہ میں نماز کی پابندی روحانی قوت بڑھاتی ہے۔ دو، قرآن کی تلاوت اور یادداشت۔ اب تقوی و ہدایت کے لیے قرآن مجید کی تبلیغ و تلاوت کی تاکید فرماتی۔ تلاوت دل میں نور، زبان میں حکمت اور عمل میں رہنمائی لے آتی ہے۔ ربیع الاول میں قرآن کے مخصوص حوالوں پر غور کریں اور سنت رسول میں قرآن کے عملی نفاذ کی مثالیں تلاش کریں۔ تین، سلام کرنا اور خوش اخلاقی۔ سلام دین اسلام کا مزاج ہے۔ حضور نے ہمیشہ پہلے سلام کرنے کی ترغیب دی اور مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا۔ نبی کریم کی محفل میں خوش اخلاقی، نرم لہجہ اور مسکراتا چہرہ عام تھا۔ ربیع الاول میں لوگوں سے ملتے وقت مسکراہٹ اور سلام کو زندگی میں جگہ دیں۔ چار، مہمان نوازی۔ الف ور سخاوت۔ مہمان نوازی حضور کی عادات میں شامل تھی۔ آپ غریب و مسکین کی مدد فرماتے، جو کھاتے وہ دوسروں کو کھلاتے، سفر میں شرکن را کا خیال رکھتے۔ ربیع الاول میں صدقہ خیرات اور افطار و دعوت کے ذریعے یہ سنت زندہ رکھ۔ پانچ، سادگی اور قناعت۔ اب کے کھانے، لباس اور رہن سہن میں سادگی واضح تھی۔ دنیاوی آسائشوں میں کم اور آخرت کی تیاری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ربیع الاول میں سادگی اختیار کر کے قناعت اور شکر گزاری کا عملی مظاہرہ کریں۔ چھ، شفقت بچوں اور گھریلو زندگی۔ حضور بچوں سے بے حد محبت فرماتے، ان کی طبیعت اور حقوق کا خیال رکھتے، اپنی سخاوت، پیار اور کھیل کود میں شامل رہ کر گھریلو ماحول کو پیار بھرا رکھا۔ ربیع الاول میں بچوں کو نبی کریم کی کہانی سنائی اور ان کے اخلاقی تربیت پر توجہ دیں۔ ساتھ وقت کا احترام اور مصروفیات کی تنظیم۔ اب وقت کو قیمتی سمجھتے اور اپنے روزمرہ کے امور کو منظم رکھتے۔ وقت کی پابندی اور ہر کام کے لیے مناسبت کا احساس اب کی عادات میں نمایاں تھا۔
ربیع الاول کے دنوں میں وقت کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، نماز، ذکر، عمل اور خاندان کے درمیان توازن برقرار رکھیں۔ 8 معاف کرنا اور دشمنوں سے حسن سلوک، حضور نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور معاف کرنے کی روپیش کی۔ فتح مکہ کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم مرتبہ انسان بھی معاف کر کے عظمت دکھاتا ہے۔ ربیع الاول میں دلوں کی صفائی کے لیے کسی سے ناراضی ہو تو پہلے قدم پر معافی مانگنے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ 9 ذکر و اذکار اور دعا، حضور کے معمولات میں ذکر الہی اور دعا کا بڑا حصہ تھا۔ صبح و شام کے اذکار، درود پاک اور مختصر اذکار آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ ربیع الاول میں درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، یہ حضرت کے لیے محبت اور عقیدت کا عملی اظہار ہے۔ 10 سیرت میں مشاہدہ اور عمل، مصطفی کی سیرت ہر مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ معاشرتی تعلقات، تجارت، اخلاقی تربیت، عدل و انصاف، ہر معاملہ میں آپ کی روشنی ہے۔ اس مہینے میں عنصر مبارکہ کو پڑھ کر اور غور کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے تبدیلیاں کریں۔ ربیع الاول میں مخصوص عمل اور نفاذ، ربیع الاول کا مہینہ یاد و عمل کا مہینہ ہے۔ ذیل میں چند عملی اقدامات ہیں جنہیں اختیار کر کے اب سرت النبی کو قریب سے اپنا سکتے ہیں۔ 1 روزانہ مخصوص وقت پر سیرت کا مطالعہ، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ حضور کی سیرت پڑھنے اور اس پر غور کرنے کے لیے مختص کریں۔ 2 درود و سلام کا زیادہ ورد، درود پاک میں کثرت کریں، خاص کر جمعہ اور اس مہینے کے گھڑوں میں۔ 3 خیرات اور صدقہ، محتاجوں کی مدد کرکینی کا اہتمام، کپڑے کسی کی مالی مدد۔ 4 خاندان کو نبی کی کہانیاں سنائیں، بچوں اور بزرگوں کو نبی کی سیرت سنانا، ان کے اخلاق کی مثالیں دینا۔ 5 روزمرہ کی روایات میں تبدیلیاں، مسکراہٹ، سلام، سلامتی کی دعا، جلدی سونے اور اٹھنے اور وقت کی پابندی جیسے معمولات اپنا، محبت و عفو کا عملی مظاہرہ، کسی دشمنی قدورت کو ختم کرنے کی کوشش کر پہلی قدم پٹے۔ سیرت کے مطابق لباس و سلوک، سادہ مگر باوقار لباس، متواضع رویہ اور دوسروں کی عزت کرنا، چند مخصوص واقعات سے عملی مثالیں۔ صفت صادق و امین، حضرت محمد کی جوانی میں بھی لوگوں نے آپ کو صادق و امین کہا، حجارت میں آپ کا امانت سے کام لینا اور قول و فعل میں مطابقت نے آپ کی ساکھ کو مضبوط کا۔ آج سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ روزمرہ معاملات میں دیانتداری سب سے اول ہے، کہیں بھی جھوٹ افریب کا سہارا نال، مہربان اور عفو فہم مکہ، جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے مخالفین پر درگزر کیا، معاف کیا اور انتقام کو ترک کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت معاف کرنے میں ہے۔ بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی، حضرت فاطمہ اور دیگر اہل بیت کے ساتھ آپ کا رویہ، بچوں کے ساتھ کھیل، انہیں پیار سے بلانا، یہ سب ہمارے گھریلو رویوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ربیع الاول میں معاشرتی پہلواس مہینے میں جماعتی عبادات، میلاد، محافل ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان محافل کا مقصد رسول کی یاد میں اضافہ کرنا ہے، مگر ضرور ہے کہ یہ محافل علم، اخلاق اور عمل کی طرف رہنمائی کریں۔ محفل میں محبت، عاجزی، علم کی تشہیر اور ضرورت مندوں کی مدد کو مرکزی حیثیت دی جائے، تبھی یہ محافل مؤثر ہوں گے۔ عمل، نصیحتیں، روزانہ کا روٹین برائے ربیع الاول، صبح اٹھتے ہی 3 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز فجر میں حضور کی سنتوں کو یاد رکھیں، وضو، دعا اور قرآن کی مختصر تلاوت، روزانہ سیرت کا مطالعہ، کم از کم آدھا گھنٹہ، ایک نیک عمل ہر روز، کسی کی مدد کرنا، مسکراہٹ یا کسی کے لیے دعا، رات کو سونے سے پہلے شکر ادا کریں اور درود و دعا پڑھیں۔ نتائج اور اثرات، جب ہم ربیع الاول میں حضور اکرم کے اخلاق و عادات کو اپنائیں گے تو ہمارے ذاتی اور اجتماعی زندگی پر واضح مثبت اثرات نمودار ہوں گے۔ گھر میں محبت بڑھے گی، معاشرتی انصاف اور احترام میں بہتری آئے گی اور ہماری ذاتی تربیت میں استحکام ہوگا۔ بہترین اخلاق انسان کو خدا کے قریب کرتے ہیں اور معاشرے میں امن و سکون لاتے ہیں۔ خلاصہ، ربیع الاول صرف ایک تاریخی یاد نہیں بلکہ وہ موقع ہے جب ہم نے حضور اکرم کی سیرت کو قریب سے دیکھ کر اس پر عمل کرنے کا عہد تجدید کرنا ہے۔ اب کے اخلاق، عادات اور روزمرہ کی سنتیں کسی بھی دور کے انسان کے لیے رہنمائی اور عملی نمونہ ہے، چاہے صدق و امانت ہو، حلم و عفو ہو، بچوں کے ساتھ پیار ہو یا مجمع میں تواضع، یہ سب ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں قابل تقلید ہیں۔ دعائے اللہ ہمیں نبی کریم کے اخلاق و عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو مضبوط کر دے اور ہماری زندگیاں ان کی سیرت کے مطابق کر دے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص الفاظ میں ایڈجسٹ کر دوں، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو میں اسے ویڈیو اسکرپٹ 5 حصوں میں تقسیم کر کے بھی دے دوں۔ تعارف، ربیع الاول وہ مبارک ماہ ہے
جس میں امت مسلمہ کے لیے رحمت عالم کی ولادت بابرکت منائی جاتی ہے، اسما کو عموماً سورۃ النبی یاد کرنے، ان کے اخلاق و عادات کو اپنانے اور روزمرہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ربیع الاول کے سیاق میں حضور اکرم کے اخلاق، عادات اور روزمرہ کی سنتیں تفصیل سے بیان کی جائے۔ تاکہ قارئین نہ صرف تاریخی حقائق جان سکیں بلکہ عملی زندگی میں بھی ان پر عمل کر سکے۔ اخلاق نبوی عمومی خصوصیات رسول کریم کا اخلاق تمام انسانی اور الہی خوبیوں کا سنگم تھا۔ ان کے اخلاق عظیم کو عام طور پر چند بنیادی جھلکوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک، صدق و امانت۔ حضور بچپن سے ہی سچ بولنے اور امانت دار ہونے کے لیے مشہور تھے۔ ان کے اسی وصف نے قوم قریش میں ان کی بلندی کو پیدا کیا، اور جب نبوت عطا ہوئی تو یہی صداقت و امانت لوگوں کے سامنے ان کی سچائی کی دلیل بن گئی۔ دو، حلم اور بردباری۔ نبی کریم انتہائی نرم خو، صابر اور برداشت والے تھے۔ دشمنوں کی ظالمیاں بدزبانوں ہے اور اشتعال انگیزی کے باوجود اپنے انتقام بدلہ لینے کے بجائے نصیحت، محبت اور حکمت سے معاملہ کا صبر و تحمل آپ کے اخلاق عالیہ کا نشان ہے۔ تین، شفقت و رحم دلی۔ حضور بچوں، عورتوں، غلاموں، جانوروں اور داکھی انسانوں کے ساتھ انتہائی شفیق طیب کی شفقت ایسی تھی کہ لوگوں نے آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ ربیع الاول جیسی مناسبت میں ان شفقت والے پہلو کو یاد کرنا اور اپنانا خاص منویت رکھتا ہے۔ چار، عدل و انصاف۔ نبی کریم ہر معاملے میں انصاف کا درس دیتی، ذات محبت الرزش کی بنا پر کسی سے زیادتی نہ کرتے بلکہ حق و انصاف کی روشنی میں فیصلے کرتے۔ پانچ، ادب، گفتگو اور بردباری۔ آپ کی گفتگو میں نرمی، حیا اور مروت تیکس کو زخم دینے والے الفاظ آپ کے ہاہے ملتے تھے۔ اگر ضرورت پیش آتی تو سختی سے بات کی جاتی، مگر کبھی ذاتی تذلیل بیجا برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ روزمرہ کی عادات و سنتیں عملی پہلو۔ نبی کریم کی زندگی صرف بلند اخلاق کا نمونہ نہیں بلکہ روزمرہ کی عملی عادات کا بھی مجسمہ تھی۔ یہ عادات ایک عام مسلمان کی روزمرہ زندگی کو سنوارنے، نظم و ضبط دینے اور روحانی و اخلاقی توازن قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ذیل میں ان کی روزمرہ کی اہم سنتوں کو موضوع وار بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک، نماز اور وقت کی پابندی۔ نماز آپ کی زندگی کا محور تھی۔ آپ نماز کو خاص اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے، نہ صرف فرض نماز بلکہ نفلی نماز، تہجد و وتر کی تاکید بھی فرما۔ ربیع الاول میں خاص طور پر انسان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی اور نفلی عبادات میں اضافہ کرے تاکہ سورۃ النبی سے جاڑا مضبوط ہو۔ دو، سحری اور تلاوت قرآن صبح و شام۔ قرآن مجید آپ کی زندگی کا روزمرہ حصہ تھا، نہ صرف سکھانے کے لیے بلکہ خود پڑھنے اور غور و فکر کے لیے۔ تلاوت قرآن، غور و فکر اور اس پر عمل، یہ وہ عملی سنتیں ہیں جو ہر دن کو معنوی بناتی ہیں۔ تین، وضو اور پاکیزگی۔ پاکیزگی اسلام کا نصف ایمان ہے، اور حضور کی عادت وضو، صفائی اور ناپاکی سے دوری ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ دل کی صفائی، بری باتوں سے بچنے اور پاکیزہ خیالات رکھنے کی تلقین بھی فرمائی۔ چار، اعتدال کھانے میں۔ آپ کھانے میں اعتدال رکھتے، فضول کھانے سے بچتے اور کم کھانے کو فضیلت سمجھا جاتا۔ تکینی کے آداب۔ بسم اللہ۔ تین، ہاتھوں سے کھانے کی عادت، بیٹھ کر کھانا دعا کے ذریعے ختم کرنا۔ یہ سب روزمرہ کی چھوٹی مگر مؤثر سنتیں ہیں۔ پانچ، ملنساری و میل جول۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے پاس بیٹھتے، ان کی بات سنتی اور دا کے درد بانٹتے۔ معاشرت، میل جول، رشتوں کی نگہداشت، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے عملی پہلو آپ کی زندگی میں واضح تھے۔ ربیع الاول میں ان رشتوں کو مضبوط کرنے پر خاص دھیان دیا جا سکتا ہے۔ چھ، سخاوت اور صدقات۔ حضور محتاجوں اور مسکینوں کے بارے میں حساس تھے۔ آپ کے ہاں صدقہ و خیرات کو معمول بنایا جاتا تھا۔ ربیع الاول کے موقع پر ذکر صدقات، کسی یتیم کی کفالت میں بڑھوتری، اسی سنت کی پیروی سمجھی جاتی ہے۔ ساتھ، طلب علم اور تدریس۔ نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا آپ کی شخصیت کا حصہ رہا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو نہ صرف دین سکھایا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں علم کی اہمیت پر زور دیا۔ ربیع الاول میں مجالس ذکر اور دروس سیرت کا اہتمام اسی سنتے کی ترویج ہے۔ 8، اخلاقی تربیت۔ سخن و گفتار کے آداب۔ آپ کا طرز گفتگو نرم، واضح اور مؤثر، تجوید، غیبت، بدگمانی اور فحش کلامی سے بچاؤ آپ کی تعلیمات میں شامل رہا۔ روزمرہ زندگی میں ان آداب پر عمل انسان کے خاندانی اور معاشرتی تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ 9،
وقت کی قدر اور نظم زندگی رسول کریم نے وقت کی پابندی اور ذاتی انضباط پر زور دیا۔ روزانہ کے امور میں توازن کام و عبادت کا ملاپ اور عہدوں کی ادائیگی آپ کے معمولات میں شامل تیسرت النبی کے مخصوص عملی نمونے مثالی واقعات سیرت میں بہت سی چھوٹی بڑی مثالیں ہیں جو روزمرہ زندگی کے لیے مشل راہ ہیں۔ چند مختصر مگر جامع مثالیں۔ ایک روٹھے ہوئے شخص کی محبت۔ ایک صحابی آپ سے ناراض ہوا، حضور نے خود اس کے گھر جا کر صلح کی کوشش کی۔ یہ سکھی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ مروت اور محبت خود جا کر کریں، انتقام آغرور سے کام نہ لیں۔ دو غریب کی مدد۔ ایک دن کسی نے گزارش کی تو آپ نے اپنی چوکھٹ میں سے چیز دی حتا کہ اپنی سواری کا حصہ بھی کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ اس سے ہمیں سکھ ملتی ہے کہ سخاوت کسی خاص حالت کا شے نہیں بلکہ مستقل عادت ہونی چاہیے۔ تین بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سخاوت۔ آپ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے، ان کے لیے شفقت کا مظاہرہ کرتے اور ان کا احترام کرتے۔ یہ چیز آج کے دور میں بھی تربیتی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی سنتیں۔ عملی فہرست امپلیمنٹیبل۔ یہاں ایک فہرست دی جا رہی ہے جسے کوئی بھی شخص ربیع الاول میں سال بھر آسانی سے عمل میں لا سکتا ہے۔ ایک صبح کی اذان سن کر جلدی نماز کے لیے اٹھنا۔ دوز روزانہ کم از کم چند آیات صفحات کی تلاوت اور ان پر غور۔ تین روزانہ کوئی ایک نیکی، مثلاً کسی سے مدد، مسکراہٹ، دروازہ کھولنا، تحفہ دینا لازمی کرنا۔ چار کھانے کے آداب۔ بسم اللہ، چھوٹے حصے حدن اعتدل۔ پانچ وضو قبل گفتگو، یعنی اپنے دل و ذہن کو پاک رکھنا تاکہ بات نفرت آمیز نہ ہو۔ چھ پڑوسیوں، رشتہ داروں اور محتاجوں کی خبر گیری، کم از کم ہفتہ وار رابطہ۔ سات سوتے وقت دعائیں اور شکر ادا کرنا۔ آٹھ رات میں تھوڑی دیر ذکر و اذکار، تہجد وتر کی نفل نماز کی ادائیگی۔ نو کسی یتیم مسکین کی کفالت صدقہ دینا۔ 10 روزمرہ کے کاموں میں ایمانداری اور دیانت داری اختیار کرنا۔ ربیع الاول میں خصوصی اعمال اور سیرت کا شعور، اگرچہ شرعی طور پر ربیع الاول کو مخصوص عبادات فرض نہیں ہیں، مگر یہ مسرۃ رسول کو یاد کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے ایک تقویت بخش موقع ہے۔ چند عملی مشورے۔ ایک مجالس سیرت کا اہتمام۔ محفلوں میں حضور کی حاتم طیبہ، آپ کے اخلاق اور ان کے احکام عمل کو واضح انداز میں بیان کیا جائے تاکہ عام لوگ علمی اور عملی طور پر فیض یاب ہوں۔ دو روزانہ کوئی مخصوص سمت اپنانا، مثلاً روزانہ کم از کم ایک نیکی کا عہد کرکس کی مدد کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا۔ آکاف سی دینی کتاب کا مت علیہ السلام۔ تین گھر میں بچوں کو سورۃ نبوی کے قصص سنانا، بچوں میں سیرت کی محبت پیدا کرنا آئندہ نسلوں کے لیے بنیادی سرمایہ ہے۔ ربیع الاول بچے کو نبی کی زندگی کے سنہرے پہلو سنانے کا بہترین موقع ہے۔ چار صلہ رحمی اور غریبوں کی مدد قرابو ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے مخلصانہ اقدامات کریں، غیر مستحق افراد کو امداد پہنچائیں۔ اخلاقی اصلاح روزمرہ کے چیلنجز کا حل۔ جدید دور میں اخلاقی چیلنجز بڑھ گئے اور مثلا ٹیکنالوجی کی بدولت تعلقات میں کمی، خود غرضی، منافرت وغیرہ۔ یہاں سورۃ نبوی سے چند عملی حل پیش ہیں۔ ایک خود احتسابی، مراقب نفس، روزانہ خود کا محاسبہ کریں، آج کس حد تک رسول کی سنت پر عمل ہوا، کہاں کمی رہ گئی۔ یہ معمول ذہنی و اخلاقی اصلاح میں بہت مددگار ہے۔ دو تربیتی حلقے اور گروپ۔ گھر محلے میں سیرت کے حلقے بنائیں جہاں ہفتہ وار چند نکان اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ گروپ کی حمایت تبدیلی میں مدد دیتی ہے۔ تین روزانہ ایک نیکی کا اہتمام، یہ آسان مگر مؤثر قدم ہے۔ روزانہ کم از کم ایک اچھا عمل یقینی بنا سے عادت بن جاتی ہے اور اخلاقی تبدیلی مستقل ہوتی ہے۔ خلاصہ و نتیجہ، ربیع الاول کی مناسبت سے حضور اکرم کے اخلاق، عادات اور روزمرہ کی سنتیں یاد کرنا محض ایک رسمی سرگرمی نہیں بلکہ ایک عملی دیرکار ہے جسے پوری زندگی میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ آپ کا حسن سلوک، علم و حکمت، صبر و بردباری، شفقت قلبی، عدل اور روزمرہ کی سادگی ایسی رہنمائی ہیں جو فرد اور معاشرے دونوں کو سنوار سکتی ہیں۔ اسما میں ان اوصاف کو خاص توجہ دینا، سیرتی مجالس کا اہتمام، نفلی عبادات میں اضافہ اور عملی سنتوں کو اپنانا ہمیں رسول کے طرز زندگی کے قریب کرتا ہے۔ خیر دعا ختم کلام یہ ہے کہ
ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورۃ نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت رسول کو بڑھائے اور ہمیں وہ عمل کرنے کی ہمت دے جو آپ کی روش حیات کے مطابق ہوئے میں اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید منظم کر کے عنوانات کے ساتھ پاور پوائنٹ سلائیڈز یوٹیوب ویڈیو کے لیے اسکرپٹ کا خلاصہ بھی بنا دوں۔ بتائیے آپ کو کس شکل میں چاہیے؟